امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، آج ہم شعر نمبر شروع کریں گے 4۔ شعر نمبر 4 پروین شاکر کی جو غزل ہے اس کا ہے۔ شعر نمبر 4 ہے: کیا قیامت ہے کہ جن کے نام پر پسپا ہوئے، انہی لوگوں کو مقابل میں صف ارا دیکھنا۔ مفہوم ہے کہ جن کی خاطر شکست کھائی ہو، انہی کو اپنے مقابلے صف ارا دیکھنا انتہائی تکلیف دہ ہوتا ہے۔ طریقہ کار شعر کا اسی طرح بیٹا، ٹھیک ہے، تشریح آپ کے سامنے ہے کہ کس طرح کریں گے ہم شاعرہ کا، اس میں تھوڑا سا تعارف بھی لازمی بیان کریں گے۔ شعر یہاں لکھیں گے، اس کے بعد یہاں شاعرہ کا نام لکھ دیں گے۔ مفہوم ہے، مفہوم کے بعد تھوڑا سا ان کا تعارف کریں گے، جو ان کا علمی اور قلمی تعارف ہوگا۔ آپ کو پہلے بھی شعر میں بتایا گیا ہے کہ پروین شاکر کا جو لب و لہجہ ہے وہ آپ سمجھے ایک لب و لہجے کی شاعرہ ہے۔ انہوں نے ہم محبت کے جذبات، احساسات کو بڑے لطیف پیرائے میں آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ انہوں نے اپنی شاعری میں عورت کی زندگی کے تمام معاملات کی عکاسی کی ہے، ٹھیک ہے۔ اس شعر میں شاعرہ بیان کرتی ہیں کہ وہ جن لوگوں کی خاطر انہیں اپنی عزت، اپنی انا اور اپنے خواب قربان کر دیے، آج وہی لوگ محاذ پر ہمارے سامنے آ کر کھڑے ہو۔ آج وہی لوگ ہمارے مد مقابل ہو گئے جن کو ہم نے چلنا سکھایا تھا، جن کو ہم نے بازی پلٹنا سکھائی تھی، آج وہی شخص ہماری بازی پلٹنے کے لیے ہمارے سامنے کھڑے ہو گئے۔ شاعرہ کے لیے یہ لمحہ قیامت کی طرح ہے۔ محبت اور وفا کا بدلہ دشمنی ہی کی صورت دیا جا رہا ہے۔ ایسا ہی ہوتا ہے کہ آپ کے جو راز اور آپ کے جو معاملات اور آپ کی جو اگلی چال ہے وہ آپ کے دوست سے بہتر کوئی نہیں جانتے، اور آپ کا دوست ہی سب کچھ جان کر آپ کی پیٹھ پیچھے وار کرتا ہے اور وہی آپ کا دشمن نکلتا ہے۔ شاعرہ بھی بالکل اسی طرح بیان کر رہی ہیں کہ یہ ایسا ہی ہے کہ میں نے اپنے سب کچھ سکھایا، اپنے دوستوں کو سارا کچھ بتایا، اپنے محبوب کو وفا کی، ان کو ان کی خاطر اپنی انائیں برباد کی، اپنی انا کو بھی ٹھیس پہنچائی، مگر آج وہی شخص، وہی لوگ میرے سامنے میرے مد مقابل آ کر کھڑے ہو گئے۔ اس میں پروین شاکر ایک بات یہ بھی بیان کرتی ہے، اب اس کا جو دوسرا مفہوم ہے وہ یہ بھی نکل سکتا ہے کہ ماضی کے ان لمحات کو یاد کر رہی ہیں شاعرہ، جن سے ان لوگوں کو عظمت اور فاقت اور محبت پر فخر تھا، مگر اب وقت بدل چکا ہے۔ حالات نے ایسے رنگ بدلا ہے کہ وہی محبتیں اب دشمنی ہی کی صورت ہو گئی ہیں۔ ساری بات ہے، یہ دنیا ناپائیدار ہے، اور یہاں ہر چیز جو سے وہ ناپائیدار ہے۔ پتہ نہیں چلتا کب آپ کی محبت، آپ کی الفت جو سے وہ آپ کی دشمنی میں بدل جاتی ہے، آپ کے پکے سچے رشتے جو سے وہ آپ کا ساتھ دینے سے بدل جاتے ہیں۔ انسان اکثر انہی سے زخم کھاتا ہے جنہیں وہ اپنا دل کے قریب رکھتا ہے، یا جنہیں وہ دل کے قریب لے کر جاتا ہے، جنہیں وہ وفاؤں کی صف میں شامل دے کر خوش ہوتا ہے، وہی شخص بعد میں آپ کی دشمنوں کی صف میں کھڑا ہو کر کب منافق بن جائے کوئی پتہ نہیں چلتا۔ تو اس پر ایک دو اشعار حوالے کے لکھے ہوئے ہیں، وہ آپ دیکھ لیجئے گا۔ انا مد مقابل ہو تو ہم پسپا نہیں ہوتے، محبت وہ آئے تو سب کچھ ہار جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسرا: آج وہ میرا نام مٹانے پہ تلا ہے، جو شخص جمع میری دواؤں سے ہوا ہے۔ تو بیٹا یہ شعر نمبر 4 اگر ہم اس کو مختصر کہیں گے تو ایک منافق کی یا ایک دوست کی جب اچانک کب وہ دشمن بن جائے، انہی معاملات پر یہ شعر نمبر 4 لکھا گیا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ جو غزل کی تشریح ہے ہمیشہ ہر شعر کی الگ کی جاتی ہے۔ اب بیٹا شعر نمبر ہمارا 5 ہے۔